أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم بارك على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على قبره ويقول يا ليتني كنت مكان هذا القبر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، وہی سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پہ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین و حضرات و سامیات، اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ روم کی آیت نمبر 41 اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک فرمان گرامی پڑھا ہے. اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ مجھ سمیت ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں قرب قیامت کے حوالے سے چند گزارشات اور معروضات پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں. قرب قیامت کی غرض و غایت کیا ہے؟ بعض لوگوں کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ یہ موضوع بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے، قرب قیامت کیا چیز ہے، کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے بھائی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک لوگ اپنی موت اور قیامت سے اتنے غافل ہو جائیں گے
کہ ان کے خطیب ممبروں پہ کھڑے ہو کے قیامت کا ذکر کرنا بھول جائیں گے۔ تو میرے بھائی، یہاں تک غفلت ہوگی، اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ سبق جو میرے لیے اور آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ جس کو ہم یاد کر لیں، اور جب ہم یاد کریں گے، آخرت کی فکر کریں گے، قیامت کے حوالے سے ہم سوچیں گے، تو پھر میرے بھائی ضروری بات ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آقا کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہے کہ ایک بندہ آیا آقا کائنات علیہ السلام کے پاس اور آپ کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، اور اس نے سوال کیا، اخبرنی عن الساعۃ، کہ اللہ کے نبی جی مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، مل مسعول عنہا بعلم من السائل، کہ سوال کرنے والے قیامت کا جتنا تجھے علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے، یعنی کہ مجھے بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میں تجھے قیامت کی چند نشانیاں بتا دیتا ہوں، تب سمجھ لینا کہ قیامت بالکل قریب آ جائے گی۔ ان نشانیوں کا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان مقدس سے ذکر خیر فرمایا، اور حضرات میں انشاءاللہ وہی نشانیاں جو اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے بیان فرمائی ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرات گرامی، اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور حضرات، قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک مقامات پر اس بات کا تذکرہ فرمایا، ان باتوں کا ذکر فرمایا، اور آقا کائنات علیہ السلام نے اپنے فرامین کے ذریعے ہمیں آگاہ کیا کہ قیامت کتنی قریب ہے، قیامت کب آنے والی ہے، اس کے آنے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ہیں کہ جو قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگوں کی نیتیں خالص نہیں رہیں گی، لوگوں کی نیتوں کے اندر فتور آ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئیے ذرا اللہ کے قرآن پہ غور کرتے جانا کہ اللہ اپنے قرآن کے اندر قرب قیامت کے حوالے سے، قیامت کے آنے کے حوالے سے کس بات کے تذکرے کر رہے ہیں، کن الفاظ میں اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ روم کے اندر آیت نمبر 41 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا خشکی کے اندر فساد پھیل گیا، تری کے اندر فساد پھیل گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ افغانستان کے اندر لڑائیاں جاری ہیں، میرے بھائیوں کشمیر کے اندر فساد برپا ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں اسی طرح فلسطین کے اندر لڑائیاں جاری ہیں، پاکستان کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم ہے،
اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا والو ہر جگہ فساد برپا ہے، تری کو دیکھ لو، خشکی کو دیکھ لو، پانیوں کو دیکھ لو، فضاؤں کو دیکھ لو، فساد برپا ہے۔ جنگ جیتنے کی جتن کے اندر میرے بھائیوں آج فضاؤں پہ بھی جو ہے وہ قبضے کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ زمین تری کے اندر، پانی کے اندر، خشکی کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں او لوگوں لڑائیاں پھیل گئیں، پوری کائنات پر لڑائیاں پھیل گئی ہیں۔ اللہ جی نہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ لڑائیوں کا سبب کیا ہے، یہ لڑائیوں کی وجہ کیا ہے۔ افغانستان کے اندر لڑائیاں ہیں، کشمیر کے اندر دنگا فساد ہے، فلسطین غزہ کے اندر میرے بھائیو فساد برپا ہے، پاکستان کے اندر فساد برپا ہے۔ میرے بھائیو یہ سوال کرتے ہیں اللہ سے، ہمارا یہ التجا ہے کہ رب العالمین جی ذرا بتائیے نا ان کا سبب کیا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر جواب دیتے ہیں، فرمایا بیما کسبت ایدی الناس، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارے یہ اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہے، تمہارے یہ اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ جیسے اعمال دنیا پہ کرو گے اللہ ویسے حالات جو ہے آسمانوں سے مسلط کر دے گا۔ اگر آج ہمارے ملک میں فساد ہے، آج ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال بھی خراب ہے۔ میرے بھائیو ہمارے اعمال درست نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاکستان میں لڑائیاں گورنری سے نہیں ہے، درست بات نہیں، لڑائیاں کرسی کی وجہ سے نہیں، درست بات نہیں، بلکہ میرے بھائیو یہ لڑائیاں جو ہے بیما کسبت ایدی الناس، ہمارے اپنے اعمال بد ہے، ہمارے اپنے کرتوت ہے کہ جن کی وجہ سے حالات خراب ہیں۔ سیدنا موسیٰ جب میرے بھائیو جب ہمارا نفس ٹھیک ہو جائے گا، جب ہم درست ہو جائیں گے، تو جب ہمارا بیٹا نمازی بن جائے گا، جب ہمارے گھر والے نمازی بن جائیں گے، جب ہم سود سے توبہ کر لیں گے، جب ہم زنا سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، جب ہم حرام خوری سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو بھی درست کر دے گا، کیونکہ رب تعالی کا قرآن کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرضیں کرتے ہیں کہ اللہ جی میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ جی آپ آسمانوں پہ رہتے ہیں اور ہم زمینوں پہ رہتے ہیں، اللہ جی ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ ہم پہ ناراض ہو گئے ہیں یا آپ ہم پہ راضی ہو گئے ہیں، اللہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے موسیٰ، فرمایا جب تمہارے حالات خراب ہو جائیں گے، جب تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، تو سمجھ لینا آسمانوں کا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ جب تمہارے حالات درست ہوں گے، لڑائیاں نہیں ہوں گی، دنگے فساد نہیں ہوں گے، قتل و غارت نہیں ہوگی، جب ایک دوسرے کو مارنے مٹنے کا جو ہے وہ پلان نہیں ہوں گے، تو پھر سمجھ لینا رب خوش ہے۔ اگر لڑائیاں عام ہوں گی، فساد دنگا عام ہوگا، تو سمجھ لینا اللہ تم سے ناراض ہے۔ اس لیے میرے بھائیو جب مصیبتیں
مصیبتیں آئیں تب سمجھ لینا کہ رب ناراض ہو گیا ہے، جب قتل و غارت عام ہو جائے تب سمجھ لینا رب ناراض ہو گیا ہے۔ آج کون سا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھے بڑا سکون ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے؟ اللہ کی قسم ہے ایسے بوڑھے بھی دیکھے ہیں میرے بھائیو، اپنے گھر کے حالات بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ایسے نوجوان بھی دیکھے ہیں معاشرے کے اندر کہ جو جوانی کے اندر ہی بوڑھے نظر آتے ہیں۔ حالات نے، غموں نے، دکھوں نے، پریشانیوں نے اتنا پریشان کر رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں آج ہمیں سانس کیوں نہیں لینے دیتی؟ پوری دنیا کے حالات جو ہے ہمیں خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ بیما کا سبت ایدی الناس، کہ ہم خود ٹھیک نہیں ہے، ہم خود اپنے 5 فٹے 6 فٹے جسم کو اللہ رسول کے تابع نہیں کر سکے تو رب عذاب نازل نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ سموگ نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہ زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ رب عذاب بھیج کے، رب پہ در پہ عذاب بھیج کے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اے دنیا جہان کے لوگوں سمجھ جاؤ ورنہ تمہارا ٹھکانہ تباہی و بربادی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں یہ سموگ بھیج کے، میں بارشیں نہ برسا کے، میں زلزلے بھیج کے، میں طرح طرح کی مصیبتیں بھیج کے تمہیں ڈراتا ہوں کہ ڈر جاؤ، سمجھ جاؤ یہ روز میتیں اٹھتی ہیں، یہ روز جنازے اٹھتے ہیں، ہر روز کہیں 5 مر گئے، ہر روز کہیں 10 مر گئے، کہیں 50 مر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا جہان کے لوگوں، میں یہ لاشیں دکھا کر کے، میں تمہیں میتیں دکھا کر کے یہ سمجھاتا ہوں کہ شاید میرے در پہ آ جاؤ، شاید توبہ کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں ارے میں تو بہانے بناتا ہوں کہ میرا بندہ کسی طریقے سے میرے در پہ آ کے مجھ سے معافیاں مانگ لے۔ یہ جنازے اٹھتے، یہ میتیں اٹھتی، لاشیں گرتے، یہ بہانے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میرے در پہ آ جاؤ، توبہ کر لو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسی عورت تھی جس نے اپنا گھر تعمیر کیا اور عزت فروشی کا کام کرتی تھی، ساری زندگی اپنی عزتیں فروخت کرنے والی طوائفہ، ساری زندگی بدکاریاں کرنے والی، ایک دن دوپہر کا وقت ہے، گرم دوپٹہ اتار کے جوتے کے ساتھ باندھ کر کے پانی کنویں سے نکالا اور اس کتے کے بچے کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ آسمانوں سے آواز آئی اور میں تو بہانے ڈھونڈتا ہوں بخشنے کے، میں تو بہانے ڈھونڈتا ہوں معافیاں دینے کے، میرے در پہ کوئی آ کر تو دیکھے صحیح۔ اللہ نے فرما دیا اور ساری زندگی طوائفیں اپنے جسم کا جو ہے وہ خراج وصول کرتی رہی، آج تیری اس نیکی کو میں نے اتنا مجھے پسند آئی ہے، میں اتنا راضی ہوا کہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے میں نے تجھے جنتیں عطا کر دی ہیں۔ الہی اس لیے میرے بھائی آج پریشانیوں کا دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ایک فتنہ آیا دوسرا آیا، ایک گیا دوسرا آیا، آج فتنوں پہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور ان فتنوں کے دور میں، قرب قیامت کے دور میں ہمیں اللہ سے التجائیں کرنی چاہیے۔ الہی
پریشانیاں دور کر دے غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے میرے کول اے باندے لکھاں خزانے او تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے تیری ٹھاٹھ رحمت جب بدیاں نو تووے میرے جیا گناہگار کیوں نہ امید ہووے اس لیے میرے بھائیو آؤ نا اللہ رب العزت جو ہے قرآن پاک کے اندر اعلان کر رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ تکلیفیں جو آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں اگر کوئی پریشان و دکھیا ہو تو اس کو حال پوچھنے والا حال پوچھے تو وہ پتہ کیا کہتا ہے کہتا اللہ نو اے منظور سی اللہ نو اے منظور سی اللہ کو یہ منظور تھا وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ جو مصیبت آئی ہے میرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے اللہ فرماتے ہیں تیرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آؤ نہ سمجھ نہیں آئی اللہ کے قرآن کا ایک اور مقام پڑھ دینا چاہتا ہوں قرآن کا دوسرا مقام 77واں پارہ اللہ فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون فرمایا ان دنیا والوں کو کیا ہو گیا ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ان کے قیامت کا وقت قریب آ گیا اور یہ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کی موت نزدیک آ گئی اور یہ موج مستیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ابھی سمجھ نہیں آئی نا اللہ کے قرآن کا تیسرا مقام پڑھ دینا چاہتا ہوں سورہ قمر نکل آئی ہے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مستمر فرمایا قیامت قریب ہے اور دنیا کے لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں آؤ نہ سمجھ نہیں آئی اللہ کے قرآن کا چوتھا مقام پڑھ دینا چاہتا ہوں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها فرمایا قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے اور جب قیامت کا زلزلہ آئے گا چاند بے نور ہو جائے گا پانی کے اندر آگ لگ جائے گی انسان کہے گا یہ مال کس کا ہے یہ خزانہ کس کا پڑا ہوا ہے یہ دولت کس کی ہے اور دنیا زمین میرے بھائیو بول بول کے زمین کہے گی میرے بھائیو یہ اس کے خلاف گواہیاں دے گی ہمارے خلاف زمین بولے گی قیامت کے قریب گواہیاں دیتی نظر آئے گی میرے باپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ بیٹھے مسجد کے اندر ہیں میرے بھائیوں لیکن تصورات کے اندر ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے اپنے بازاروں میں چلے جائیے تصورات کی دنیا کے اندر اپنے گلی محلوں بازاروں کا ذرا رخ کر لیجئے کیا یہ نشانیاں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں موجود ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے یا نہیں موجود اگر موجود ہے تو توبہ کر لو میرے بھائیو اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا انس بن
بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ، او لوگوں تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی جی کون کون سی نشانیاں ہیں؟ آؤ قرب قیامت کی بات ہو رہی ہے، آؤ قیامت کے فتنوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ لوگ قرآن سے اتنی بے وفائیاں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اوراق خالی کر دے گا، قرآن پڑھے رہ جائیں گے، لیکن حروف جو ہیں، ورقے جو ہیں، ان میں سے حروف اللہ اٹھا لیں گے۔ اتنی قرآن سے بے وفائیاں جب لوگ کریں گے۔ اور میرے بھائی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا حتی یرفع العلم، فرمایا علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ وَيَكْثُرَ الجَّهْلُ، فرمایا معاشرے کے اندر جہالت عام ہو جائے گی، بدعات برائیاں اور فحاشی عام ہو جائے گی، لوگ سرے عام برائیاں کرنے لگیں گے، سرے عام زناکاری کریں گے۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور فرمایا وَشُرِبَ الْخُمُورُ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، فرمایا شراب سرے عام پی جائے گی۔ وَشُرِبَ الْخُمُورُ، شراب سرے عام پی جائے گی۔ اور فرمایا وَيُكِلَّ الرِّجَالِ، اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کم پڑ جائیں گے۔ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ عورتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ 50 عورتیں جو ہیں ان پر حکمرانی کرے گا۔ یا اس کا معنی یہ بھی ہے یکثر النساء، کہ عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، ایک بندہ 50 عورتوں سے باتیں چلاتا نظر آئے گا، یا 50 عورتوں سے وہ تعلقات جوڑے گا۔ مرد ایک ہوگا، 50 عورتوں سے تعلقات جوڑے گا، بندہ ایک ہوگا، 50 عورتوں پہ گندی نظریں رکھے گا۔ یہ سارے معنی اس حدیث کے معنی ہیں۔ غور کرنا میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث بخاری مسلم کی، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا تذهب الدنیا، اتنی دیر تک دنیا کا نظام تبدیل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ باتیں نشانیاں واضح نہیں ہوگی۔ فرمایا حتی یمر الرجل علی قبرہ، ایک بندہ قبرستان سے گزرے گا اور وہ تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہے گا کاش کہ آج کے حالات کی وجہ سے، برے دور کی وجہ سے آج میں اس قبر کے اندر ہوتا، میں زندہ نہ ہوتا۔ ایک بندہ خواہش کرے گا۔ اتنے حالات قیامت کے دن قریب جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ اور دیکھ لیں آپ کہ جس طرح کی صورتحال ہے دنیا کے حالات کی، ہمارے معاشرے کی،
یقین جانے ایسی ایسی خبریں، ایسے ایسے فتنے کہ شریف بندے کا دل چاہتا ہے کہ قبر کے اندر چلا جائے۔ میرے بھائی، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ دین کی وجہ سے نہیں، یہ قرضے کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ بندہ اپنے گھروں کے معاملات سے تنگ آ کے کہے گا کہ میں ماری جاؤں تو اچھا ہے۔ آج میرے بھائیوں، کئی ہمیں مل جائیں گے جو اپنے بیٹوں سے تنگ ہیں، کئی ہمیں مل جائیں گے جو اپنی بہوؤں سے تنگ ہیں، کئی ہمیں مل جائیں گے میرے بھائی جو اپنی اولاد سے تنگ ہے، جو کئی کسی سے تنگ ہے، کسی سے تنگ ہے۔ اس لیے وہ کہتا نظر آئے گا، کاش کہ آج میں مر جاتا تو بہتر ہوتا۔ اور میرے بھائی، ایک اور حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یتقارب الزمان، جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے گا۔ زمانہ قریب نہ آ جائے گا۔ قریب آنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، سال مہینے کی طرح گزرے گا۔ فرمایا زمانہ قریب آنے کا مطلب یہ ہے وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، مہینہ جمعے کی طرح گزرے گا۔ ابھی ایک مہینہ گزرا، فوراً دوسرا آ گیا، ایسے جیسے 8 دن گزرے ہیں لیکن پورا مہینہ گزر گیا۔ فرمایا وَتَكُونُ الْجُمُعَةِ كَالْيَوْمِ، اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن ہوتا ہے۔ وَيَكُونُ الْيَوْمُ سَاعَةً، اور فرمایا ایک دن ایسے گزرے گا جیسے گھنٹہ گزرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، جمعے کا پتہ نہیں چلتا، روزوں کا پتہ نہیں چلتا، روزے رکھے ادھر 2-3 مہینے گزرے، ایسے وقت گزرتا ہے پھر روزے آ جاتے ہیں۔ سال اس طرح گزرتا ہے جس طرح مہینے گزرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ کہی ہوئی نشانی سچ ثابت ہو رہی ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں، جب قیامت قریب ہے، قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، دنیا کے اندر فساد برپا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لیکن ہماری پھر بھی کوئی تیاری نہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہالت عام ہو جائے گی وَيَكْثُرُ الزَّنَا، فرمایا زنا کاری بدکاری عام ہو جائے گی، شراب لوگ عام پینے لگ جائیں گے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن شراب کا نام بدل دیں گے۔ شراب پئیں گے امتی لیکن شراب کا نام بدل دیں گے۔ کوئی کہے گا میں وسکی پی کے آیا، کوئی کہے گا میں گھونٹ لگا کے آیا، کوئی کہے گا میں دارو پی کے آیا، کوئی کہے گا میں بنت العنب پی کے آیا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شورب الخمور، شراب سر عام پی جائے گی اور اس کے نام بدل بدل کے لوگ پیتے نظر آئیں گے۔ فرمایا زیورات سے ہاتھ بھر لیں گے، سونے چاندی کے زیورات پہنیں گے، کسی نے سونے کا لاکٹ، کسی نے انگوٹھی، کسی نے کچھ پہنا ہوگا۔ یہ قرب قیامت ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور فرمایا لاتے موسیقی عام ہو جائیں گے،
گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ ساری علامتیں ظاہر ہوں گی، نشانیاں، تو کائنات کے سردار نبی نے فرمایا یہ لوگ اللہ کو اتنے برے لگیں گے، اتنے برے لگیں گے، اللہ ان پہ اتنا ناراض ہوگا کہ اللہ راتوں رات ان کی شکلیں تبدیل کر دے گا۔ حدیث کے لفظ میں اپنی بات نہیں کر رہا، فرمایا کیرا داتا والخنازیر، اللہ کچھ کو بندر بنا دیں گے، کچھ کو خنزیر بنا دیں گے۔ میرے بھائیو آج غور کرو، ہمارے معاشرے میں نظریں دوڑاؤ اور دیکھو کیا یہ ساری برائیاں ہم میں موجود نہیں؟ ایک ایک برائی، ایک ایک بدکاری گن گن کر بتاؤ، کیا ہمارے معاشرے کے اندر نہیں موجود؟ آؤ اپنی قیامت کو یاد کریں، آؤ اپنی آخرت کو یاد کریں۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی دنیا نہیں ہے، نہ دنیا کی موج مستیاں ہمیشہ رہیں گی۔ آج تمہاری، کل کسی کی اور کی ہے۔ آج تم پراپرٹی کے مالک کو، کل کوئی اور مالک ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حبان کی حدیث ہے، میرے بھائیو ہوش کے ساتھ ذرا سنیے، متوجہ ہو کر کے سنیے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک میرے آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اللہ کے نبی کا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ صحابہ حیران پریشان ہو گئے کہ آقا کائنات علیہ السلام کو کیا ہو گیا؟ اچانک چہرہ سرخ، جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے میرے صحابیوں مجھے جبریل آ کر کے بتا کر کے گیا ہے کہ اللہ کے نبی جی آپ کی امت میں سے کچھ بندے ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پہ اللہ اتنا ناراض ہو جائے گا۔ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو فلموں سے پیار کرنے والے اور جنہوں نے کیبل کا کنیکشن گھروں میں لگوایا ہوا۔ اور میرے بھائی صحابہ پوچھتے ہیں آقا جی بتائیے نا یہ حالات کب پیدا ہوں گے؟ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، جسم کانپنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی جی بتائیے کون سے بد نصیب ہیں کہ جن پہ اللہ اتنے ناراض ہوں گے، غصے ہوں گے؟ فرمایا آقا نے رات کو میری امت کے یہ لوگ سوئیں گے، ان کے کان بھی درست ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی درست ہوں گی، ان کے پاؤں بھی جسم درست ہوں گے، سب کچھ صحیح سلامت ہوگا۔ ان کی صبح اٹھیں گے اور ان کو اللہ بندر بنا دے گا، خنزیر بنا دے گا۔ صحابہ پہ کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا۔ میرے آقا کے صحابہ ڈولنے لگے، پریشان نظر آنے لگے۔ ایک صحابی ہمت کر کے عرض کرتا ہے محبوب جی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جی وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے جن کو بندر بنا دیا جائے گا؟ کیا وہ روزے نہیں رکھتے ہوں گے جن کو خنزیر بنا دیا جائے گا؟ کیا وہ حج نہیں کرتے ہوں گے؟ اللہ کے نبی کی آنکھیں برسنے لگی، آقا زاروں کی طرح رونے لگے۔ میرے آقا فرماتی ہیں بلا 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 وہم یصلون ویصومون ویحجون۔ اور فرمایا میرے صحابیوں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے،
روزے بھی رکھتے ہوں گے, حج بھی کرنے والے ہوں گے. آقا جی پھر اتنا دردناک, اتنا سخت عذاب کیوں آئے گا؟ ان کی شکلیں بندروں کی, خنزیروں کی کیوں بنا دی جائیں گی؟ فرمایا ادھر نمازیں پڑھیں گے, ادھر یہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں آئیں گے, ادھر کیبل کے سامنے بیٹھ جائیں گے, گانے بجانے کے سامنے بیٹھ جائیں گے, موسیقی کے آلات ان کے سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں گے. وَهُمْ حدیث کے لفظ ہیں, جوش خدابت کی بات نہیں. فرمایا وَهُمْ يَسْمَعُونَ الْمَزَامِيرَ, یہ گانے بجانے سنیں گے, یہ موسیقی کو روح کی غذا قرار دیں گے, اور یہ وہ ہوں گے نماز پڑھ کے میرے بھائیوں یہ آئیں گے, اور میرے بھائیوں گانے سنتے سو جائیں گے. ادھر ٹوٹیاں کانوں میں لگی ہوئی, آج کا نوجوان بستر پہ سوتا ہے, گانے سنتے ہوئے سوتا ہے, ٹوٹیاں لگا کے موسیقی سنتا ہوا سو جاتا ہے. اے نوجوان, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں بات اللہ کے نبی کی کر رہا ہوں. فرمایا یہ رات کو اچھے بلے سوئیں گے, عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں گے, گانے سنتے, موسیقی کے آلات کی آواز سنتے یہ سو جائیں گے. صبح اٹھیں گے شکلیں بدلی ہوئی ہوں گی, شکلیں تبدیل ہو چکی ہوں گی. آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, کو بچی گانے کا بول بول دے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں. کوئی انڈیا کے ڈرامے کی سٹوری بتا دے, بابے بڑے خوش ہوتے ہیں. ہمارا بچہ بڑا ذہین, ہماری پوتی بڑی ذہین, ہماری دوتی بڑی ذہین. اور کو خدا کا خوف کرو میرے بھائیوں, قوم کو کدھر کو لے کے جا رہے ہو؟ اللہ رب العزت نے کیا, نبی رحمت نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے, آلات موسیقی عام ہوں گے, گانے بجانے عام ہوں گے, راگ و ساز عام ہوگا. رات کو یہ سوئیں گے, ان کی شکلیں تبدیل کر دی جائیں. میرے بھائی یہ کس نبی کی بات ہے؟ اس نبی کی. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں نوجوان کیسے کیسے زمین کھا گئی, نوجوان کیسے کیسے. یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ایک طرف للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. میرے بھائیو, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے صحابہ, تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ آدمی زکوٰۃ کو توان نہیں سمجھ لے گا. یہ ساری نشانیاں میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر 14 نشانیاں قرب قیامت کی بتائیں. انشاءاللہ پھر بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے, وقت کافی ہو چکا ہے, کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت کی, قبر کی, حشر کی, نشر کی میرے بھائیوں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بری خصلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان سے بچائے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.